السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر۔ خداوند متعال ہمیں علوم اہل بیت کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پروردگار عالم ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور آج کے دن کی برکتوں سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ ہماری جو مباحث کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں ہم لوگ اس بارے میں بحث کر رہے تھے کہ کیا ذات خداوند متعال اور اس کائنات کے مبدأ کے بارے میں آیا ہم لوگ معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم لوگ پروردگار عالم کی اور اس مبدأ کے بارے میں، اس کائنات کے مبدأ کے بارے میں معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اجمالاً ہم لوگوں نے اس کے لیے دو راستے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ پروردگار عالم اور اس کائنات کے خالق اور مالک کے بارے میں ہم لوگ اگر پہچاننا چاہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے یا نہیں، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ایک راستہ اندرونی راستہ ہے اور ایک بیرونی راستہ ہے۔ اندرونی راستے کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں ہم لوگوں نے بیان کیا کہ پروردگار عالم کو اگر ہمیں پہچاننا ہے، اس مبدأ کو کہ کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، اگر ہم لوگ اپنی ذات میں جھانکیں گے، اپنے وجود کے اندر اگر ہم لوگ جھانکیں اور دیکھیں تو متوجہ ہوں گے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور مشکل اوقات میں اس کو بہتر انداز میں درک کرنے کے قابل ہوں۔ اور دوسرا راستہ بیرونی راستہ تھا کہ ہم لوگ اس کائنات میں پائے جانے والی دیگر مخلوقات کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ کوئی ذات ہے کہ جس نے اس نظم کو تخلیق کیا ہے، اس قدر دقیق نظم کو خلق کیا ہے، اور اس نظم سے ہماری عقل اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ایک ایسا ناظم اس کے پیچھے موجود ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر اس کی چند ایک مثالیں ہم لوگوں نے اس نظم کی آپ کی خدمت میں پیش کی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر ہم لوگ مخلوقات میں اس کائنات کی مختلف مخلوقات میں، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہو، خواہ وہ بعض دیگر مخلوقات ہوں جاندار، یا اس کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں ان کے اندر پائے جانے والے طلسماتی اور جادوئی اور انبلیویبل قسم کے نظم کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں تو انسان متحیر ہو جاتا ہے، سردرگم ہو جاتا ہے، اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بے حس و بے شعور مادہ وجود میں آئے اور وہ مادہ اس پوری کائنات کو تخلیق کر دے، ایک ایسے موجودات کہ جو باشعور ہیں، با علم ہیں، وہ وجود میں آئیں، لیکن ان کو وجود میں لانے والا ایک بے حس و بے شعور و بے بصیرت مادہ ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اجمالاً ہم لوگوں نے یہ ثابت کر لیا اور اس نتیجے پہ پہنچ گئے، اور ہماری عقل کا تقاضا یہ
ہے یہ نتیجہ حاصل کرنے میں ہماری عقل ذرہ برابر بھی دیر نہیں کرتی، اگر ہماری عقل سلیم ہو اور صحیح ہو کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ضرور ہے، کوئی خالق ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا۔ لہٰذا اب ہم لوگ اس قابل ہو گئے کہ ایک ایسی خالق ذات کو جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، ایک ایسا موجود جو اس پوری کائنات کو نظم دیے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے، اس تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اجماع کہتے ہیں کہ وہ ذات خدا متعال کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے کہ جس نے اس تمام کائنات کو تخلیق کیا۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے جو ہماری آج کی گفتگو اور بحث کا محور رہے گا، اور تھوڑا سا نسبتاً سنگین بھی ہے اور مشکل بھی ہے، اور نسبتاً زیادہ اس میں تفکر اور تعقل کی ضرورت ہے، سوچ بچار کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا سوال ہمارا یہ ہوگا کہ وہ جس کو ہم لوگوں نے ثابت کیا کوئی ذات ہے، آیا اس ذات کی ہم لوگ معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اس ذات کو پہچان سکتے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم لوگ درک کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، وہ جیسی ذات ہے کما حقہ، آیا ہم لوگ اس کو پہچان سکتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ کیا ہم لوگ اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں، کہ وہ کیسی ذات ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، آیا ان کو ہم لوگ پہچان سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کی جو بحث ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذات الہی کو اجمالاً ہم لوگ ثابت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کما حقہ، کما ہوگا جس طرح سے وہ ہے، یا تعابیر مختلف ہے، مثلا کن ہے ذات، حقیقت ذات، اصل ذات کو، تو یہاں پہ ہمارا جو جواب ہے وہ نفی میں، کہ کوئی انسان اس کی ذات کو کما ہوگا جیسے وہ ہے اس کو نہیں پہچان سکتا۔ وہ ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کوئی شخص اس کے اوپر احاطہ نہیں کر سکتا اور اس کو پہچان نہیں سکتا۔ ہاں، ہم اس کی صفات کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، اور اسی صفات کے ذریعے سے ہی ہم لوگ اس ذات کی وجہ سے ہم لوگ بعض صفات ایسی درک کریں گے کہ وہ کیسا ہے۔ مثلا چونکہ ہم لوگ مادی لوگ ہیں اور مادیت میں اور جسم اور جسمانیات کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہمیشہ ہم لوگ اپنے ارد گرد ان چیزوں کو درک کرتے ہیں وہ جسم سے بنی ہوئی، جو چیز ماورائے جسم ہے وہ ہمارے لیے درک کرنا نسبتاً مشکل ہے، اور بعض موارد میں ہمارے لیے اصلاً اس کا ادراک کرنا ممکن نہیں۔ بس ہم اس کی صفات کو اگر پہچاننا چاہیں گے تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ذات ہے، وہ حقیقت ہے، تو وہ حقیقت کیسی ہے، تو فوراً ہی چونکہ ہمارا ذہن جسم اور جسمانیات اور زمان اور زمانیات میں رہتا ہے، تو ہم لوگ کہتے ہیں کب سے ہے، کب تک ہے، کب تک رہے گا، یا کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، اور کیسا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے فوراً ذہن میں آتی ہیں، اور ہم لوگ چونکہ انہی چیزوں کو درک کرتے ہیں تو ہم لوگ اس زمان اور مکان کے دائرے میں اور اس حدود کے اندر اس کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کی ذات مقدس کو ہم لوگ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ذات مقدس کو ہم لوگ
کسی بھی مادی چیز کے ساتھ، کسی بھی جسم اور جسمانی چیز کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، نہیں ملا سکتے، لہٰذا ہمیں نفی کرنا ہوگا اس ذات سے۔ ان صفات کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ نفی کریں گے کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ مثلا ہم اس کو کہیں گے کہ وہ زمانی نہیں ہے، یعنی زمان میں نہیں ہے، کب سے ہے اور کب تک ہے یہ نہیں ہے، وہ زمین پہ نہیں ہے، وہ آسمان پہ نہیں ہے، یہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ نفی کریں گے اس سے ان چیزوں کو۔ مثلا جتنی بھی زمانی چیزیں ہوں گی یا مکانی چیزیں ہوں گی، ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس ذات سے کہ وہ جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس کو ہم لوگ اللہ کہہ رہے ہیں، خدا کہہ رہے ہیں، وہ جسم اور جسمانی نہیں ہے، وہ مکان اور مکانی نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ ماورا ہے، وہ ان سے باہر ہے۔ لہٰذا جو صفات ہم لوگ کریں گے، ہم اس کو تشبیہ نہیں دیں گے دوسری چیز کی، وہ اس طرح کا ہے، مثلا وہ انسان جیسا ہے، مثلا اس کی 2 آنکھیں ہیں، مثلا اس کے 2 کان ہیں، یہ ہم لوگ کہیں گے، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یعنی کیا کریں گے؟ بہت ساری جو مادی چیزیں ہیں، مادی صفات ہیں، اس کو کیا کریں گے؟ ہم لوگ اس سے نفی کریں گے۔ یعنی ہم لوگ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ جسم اور جسمانی خصوصیات کا حامل ہے، یعنی تمام موجودات ہر معین زمان و مکان میں مخصوص شکل اور صورت رکھتے ہیں۔ ان حالات میں ایک ایسی ہستی کا تصور کرنا کہ جو نہ جسم رکھتی ہے اور نہ ہی زمان و مکان رکھتی ہے، مگر اس کے باوجود تمام زمان و مکان کا احاطہ اس نے کیا ہوا ہے، نہایت ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل بات ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ تصور کریں۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ کیا کریں؟ غور و فکر کے ساتھ اس راہ پر قدم رکھیں، وگرنہ کیا ہوگا؟ گمراہی کی بہت سارے چانسز ہیں۔ لہٰذا ہم خدا کی ذات کی حقیقت کبھی بھی درک نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمیں اس کی کیا کرنی چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے۔ یعنی ذات الہی کو ہم لوگ درک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امید اور خیال ایسے ہی خام ہے جیسے ہم لوگ کہیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ یا مثلا ہم لوگ کو کیوں نہیں ہم لوگ پہچان سکتے؟ بھائی اس میں جنگ اور لڑائی نہیں ہے، وہ انسان اور وہ بشریت کہ جو یہ کہے اس کو کہا جائے کہ بھائی آپ سورج کو نہیں دیکھ سکتے۔ بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ بھائی اگر آپ سورج کو دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس سورج کو دیکھ سکیں، آپ نابینا ہو جائیں گے، اندھے ہو جائیں گے۔ میں سورج کو کیوں نہیں درک کر سکتا؟ میں جانا چاہتا ہوں، وہاں پہ جا کے دیکھوں کہ وہ ذات اور وہ حقیقت اس کی کیا ہے۔ بھائی اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ پگھل جائیں گے، جس بھی وسیلے کے ساتھ جائیں گے، اتنی شدت حرارت ہے اس کے اندر کہ آپ اس کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا آپ اس محدودے میں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ آپ محدود ہیں، نہیں کہ اس کی مشکل ہے، آپ محدود ہیں۔ آپ چونکہ محدود ہیں لہٰذا آپ اس کو درک نہیں کر سکتے، لہٰذا جو ہی آپ اس کے قریب جائیں گے، قریب پھٹکنے کی کوشش کریں گے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ پگھل جائیں گے، آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ذات الہی کو درک کرنے کے لیے آپ کے وجود کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ آپ اس کو درک کر سکیں۔ ذات الہی کو اصلاً مخلوق درک ہی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق محدود ہے اور وہ خالق کیا ہے؟ لامحدود ہے، لامتناہی ہے، انلمیٹڈ ہے، انفینٹ ہے۔ لہٰذا ایک فینٹ چیز اس انفینٹ کو احاطہ نہیں کر سکتی، ایک محدود ایک لامحدود کو نہیں پہچان سکتا، ایک کمزور ایک توانا کو نہیں پہچان سکتا، اور کیسے پہچان سکے گا؟ لہٰذا ذات الہی کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، ذات الہی کو پہچانا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ
ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، چونکہ ہم لوگ محدود ہیں، لہٰذا اس نامحدود کو، ہم متناہی ہیں اس لامتناہی کو، ہم کمزور ہیں اس قوی کو، توانا کو ہم لوگ نہیں پہچان سکتے۔ لہٰذا ذات الہی کو پہچاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم لوگ چونکہ ذات الہی کو نہیں پہچان سکتے تو خدا کو نہیں پہچان سکتے، اس طرح سے دروازہ بند ہو گیا معرفت الہی کا؟ نہیں، معرفت الہی کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔ ذات الہی کو نہیں پہچان سکتے لیکن صفات الہی کو پہچان سکتے ہیں۔ اس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، ان کو ہم لوگ پہچان سکتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ذات الہی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہیں کہ ذات الہی کو پہچاننا ہے ہم نے، وہ کیسا ہے، کتنا ہے، اور ہمیں اس کی شکل بنا کے دو، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بت پرستی کے دامن میں جا کے گریں گے۔ اور بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے بت بنائے، در حقیقت وہ ذات الہی کو پہچاننے کے چکروں میں تھے، جس طرح سے بہت سارے انبیاء کے زمانے میں بھی اور دیگر اقوام میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے چاہا کہ وہ ذات کو پہچانے، ذات ان کے سامنے ہو اور مجسم، اور ان کو کیا کریں؟ اس کی عبادت کریں۔ بس ذات الہی کا پہچاننا ممکن نہیں ہے، صفات الہی کا پہچاننا ممکن ہے۔ بس ان صفات کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے؟ صفات کتنی قسم کی ہیں؟ یعنی اب ہم لوگ معرفت الہی کی پہچان کے لیے راہ صفات کو انتخاب کرتے ہیں۔ بس صفات کیا ہیں؟ صفات کو ہمارے متکلمین اور دین شناس بھی لوگ ہیں اسلام کے، ان لوگوں نے جنہوں نے دفاع اسلام کی ہے، ہمارے دانشمند حضرات، انہوں نے صفات کی دو قسمیں کی کہ اب اس ذات کو پہچاننا ہے تو اس ذات کو، اس کی صفات کو اگر پہچاننا ہے تو اس کی صفات کو پہچاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلا مرحلہ، ایک مرحلہ ہے کہ بعض صفات کو اس سے نفی کیا جائے اور بعض صفات کیا کی جائے؟ اس کے لیے ثابت کی جائے۔ مثلا جیسے ہم لوگ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، قل کہو، وہ کون؟ یعنی وہ ذات، یعنی آپ اس کو نہیں پہچان سکتے، صرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہوگا کہ وہ، حتیٰ اس کے لیے کوئی نام بھی نہیں، اس کون ہے ذات کے لیے کوئی نام بھی ہمارے پاس نہیں، ہوگا وہ کیا ہے کوئی پتہ نہیں۔ قل ہوا یعنی وہ، اس کا ہم لوگ نام کیا رکھ رہے ہیں؟ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ یعنی اب ہم اس کو پہچانیں گے اللہ کے نام سے پہچانیں گے، نہیں ہے کہ اللہ اس کی حقیقت ہے۔ قل هو اللہ، وہ اللہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، ایک ہے۔ بس یہ کیا ہے؟ ہم لوگ صفات اس کی اتخاذ کریں گے، اسی ذات سے ہم لوگ کیا نکالیں گے؟ مختلف صفات کو انتزاع کریں گے، سمجھیں گے۔ اب یہ صفات جو ہم لوگ اس سے نکال رہے ہیں، بعض صفات کیا ہیں جو اس ذات کے لیے ثابت ہیں، یعنی ثابت کریں گے کہ وہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صفات جمالیہ، یعنی وہ صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، یا ثبوتیہ، یا جو ثابت ہیں اس کے اندر، بس وہ صفات ثبوتیہ ہیں، یعنی وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، وہ کیا ہے؟ سمد ہے۔ اب کیا ہے؟ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ بس پہلی کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ یعنی سلب کر رہے ہیں ہم لوگ کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، یعنی وہ تمام کی تمام چیزیں جو نقص شمار ہوگا، جو ضعف شمار ہوگا، وہ ہم لوگوں سے کیا کریں گے؟ نفی کریں گے، یعنی سلب کریں گے، سلبیہ ہیں وہ، ان کو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ان صفات کو خداوند متعال سے علیحدہ کریں گے کہ یہ صفات اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ بس جو صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، ثابت ہیں اس کے لیے، اس کو ہم لوگ ثبوتیہ کہیں گے، اور وہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جو نقص ہے، جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے، جو ناتوانی ہے، اس کو ہم لوگ اس ذات سے نفی کریں گے۔
پس صفات ثبوتیہ یا صفات جمالیہ یعنی جمال الہی ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جو حسن ہے، جو خوبصورتی ہے، جس کا وہ حامل ہے وہ ذات، وہ صفات ثبوتیہ ہیں یا صفات جمالیہ ہیں۔ اور وہ صفات جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی، اس کو ہم لوگ اس سے نفی کرتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ صفات سلبیہ ہیں یا اس سے جدا ہیں، یا صفات جلالیہ ہیں، جلالیہ۔ پس صفات جمالی یا ثبوتی یا صفات سلبیہ یا جلالیہ، پس وہ صفات جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ جمالیہ اور ثبوتیہ ہیں، جو اس سے نفی کریں ہم، اور جو اس میں نہیں پائی جاتی وہ صفات جلالیہ ہیں یا صفات سلبیہ ہیں۔ اب اس ذات کے اندر بہت ساری صفات پائی جاتی ہیں، بہت ساری صفات ایسی ہیں جو پائی جاتی ہیں، بلکہ شاید ہم لوگ لامتناہی صفات کو کیا کر سکتے ہیں، اس سے اتخاذ کر سکتے ہیں، بے شمار صفات، اچھی صفات، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اسماء حسنی ہیں، لیکن ان تمام کی تمام صفات کو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، ایک جملے میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے کہ وہ ذات ہر لحاظ سے تمام کمالات کی حامل ہے، یعنی جو بھی کمال ذات ہوگا، جو کمال ہوگا وہ اس میں ہوگا، اس ذات میں وہ کمال ہوگا، اور جو ضعف ہوگا، جو کمزوری ہوگی، جو نقص ہوگا وہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ پس صفات سلبیہ کو ہم لوگ اس طرح سے ایک جملے میں خلاصہ کر سکتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر قسم کے نقص سے کیا ہے، پاک ہے، پس تمام کمالات اس ذات میں موجود ہیں، صفات جمالیہ یا صفات ثبوتیہ، اور ہر قسم کی خدا کی ذات ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، منزہ ہے، یہ کیا ہو جائے گا، صفات جلالیہ ہو جائیں گی یا صفات سلبیہ ہو جائیں گی۔ بس یہاں پہ ہم لوگوں نے صفات جمالیہ اور جلالیہ یا صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، یہ ایک علیحدہ تقسیم ہے، وہ ایک علیحدہ تقسیم ہے، دو تقسیمات، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ، جمالیہ اور جلالیہ، یہ دو تقسیمات ہیں۔ اب ہم لوگ یہ کہیں گے کہ دوسرے نقطہ نظر سے چونکہ کمالات اور نقائص کے درجات ہوتے ہیں، یعنی بے انتہا کمال اور بے انتہا نقص کا تصور کیا جا سکتا ہے، لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ خداوند متعال انتہائی درجے کی صفات ثبوتیہ اور انتہائی درجے کی صفات سلبیہ پائی جاتی ہے، کیونکہ جس اعلیٰ درجے کے کمال کا تصور کیا جاتا ہے وہ اس کی ذات میں موجود ہے، اور جتنے بھی نقائص تصور کیے جاتے ہیں وہ ان سے کیا ہے، پاک اور مبرہ ہے۔ بس خداوند عالم کی صفات ثبوتی اور صفات سلبیہ لامحدود ہیں۔ بس یہ جو ہم لوگوں نے کہا، ایک دفعہ دوبارہ اس کو مرور کریں کہ ذات الہی کو پہچانا نہیں جا سکتا، اور اس کی حتیٰ قرآن مجید میں بھی اور دیگر ادیان میں بھی جو اشارہ کیا گیا ہے اس کی ذات کی طرف، وہ ہوا سے کیا گیا کہ وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذات کو ہم لوگ پہچان نہیں سکتے۔ ہاں، کس کو پہچانا جا سکتا ہے؟ اس کی صفات کو۔ اب اس کی صفات کون کون سی ہیں؟ وہ صفات یا ہم لوگ اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ثابت ہیں، یعنی وہ تمام کے تمام کمالات اس میں پائے جاتے ہیں، اور وہ کہ جو اس کے اندر نہیں پائے جاتے، جو نقص ہے، جو ضعف ہے، جو ناتوانی ہے، اور اس کو ہم لوگ اس سے سلب کریں گے، وہ اس کے اندر ہیں۔ اب خداوند متعال کی مشہور ترین صفات کون سی ہیں؟ مشہور ترین صفات، فارسی شاعر نے اس طرح سے ایک شعر میں اس کو لکھا ہے کہ عالم قادر حیست مرید مدرک، عالم قادر حیست مرید مدرک، ہم قدیم و ازلی پس متکلم و صادق۔ بس خداوند متعال کیا ہے؟ عالم ہے، قادر ہے، حی ہے، حی یعنی زندہ، مرید ہے یعنی صاحب ارادہ ہے، مدرک ہے یعنی درک کرنے والا ہے، قدیم یعنی شروع سے ہے، ازلی ہے، قدیم و ازلی ہے، بس متکلم و صادق ہے، یعنی بول بھی سکتا ہے اور سچا بھی
ہے. بس خدا عالم ہے، یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، یعنی ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. ہم قدیم و ازلی ہے، قادر ہے، بس ہر چیز پہ وہ کیا کرتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے، یعنی ہر چیز کو انجام دے سکتا ہے. حی ہے، یعنی زندہ ہے. زندہ اسے کہا جاتا ہے جو علم بھی رکھتا ہو اور قدرت بھی رکھتا ہو. خدا چونکہ عالم بھی ہے اور قادر بھی ہے، لہٰذا وہ کیا ہے؟ زندہ. البتہ یہ اجمالی ہے، اس میں بہت ساری دقائق اور ذرائع ہیں کہ یہاں پہ ان کو مطرح نہیں کیا جا سکتا. بس خدا مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے، اپنے کاموں میں مجبور نہیں ہے، اور جو کام بھی انجام دیتا ہے اس میں مقصد اور حکمت مضمر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس نے بلا مقصد اور بغیر کسی فلسفے کے نہیں بنائی. خدا مدرک ہے، یعنی تمام چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، تمام آوازوں کو سنتا ہے اور ہر بات سے آگاہ و باخبر ہے. خدا قدیم اور ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور اس کے وجود کا کوئی آغاز نہیں ہے، کیونکہ اس کی ہستی اس کی ذات سے جلوگر ہوتی ہے، اور یہی سبب ہے کہ وہ ابدی اور جاودانی. البتہ یہاں پہ استدلالات ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم لوگ اگر اس استدلال کو کر پائیں اور ان مقدمات کو اگر ہم لوگ طے کر لیتے ہیں تو آسانی سے ہم لوگ ان تمام چیزوں کو درک کر سکتے ہیں. یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ جس ذات کی ہستی خود اس کی ذات ہے اس کے لیے فنا اور عدم کوئی معنی نہیں رکھتی. یعنی ایک ذات جب وہ خود سے ہے، خود ہی اس کا اپنا وجود ہے، نہیں ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خلق کیا، بلکہ خود سے وہ کیا ہے اس کی ذات کے اندر جو ہے وہ بقا ہے، اس کی ذات کے اندر جو ہے وہ وجود ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس کے لیے استدلالات کی ضرورت ہے، اس استدلال کے ذریعے سے ہم لوگ آسانی سے اس کو اس بات کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال فی الحال آپ لوگ صرف اس کو دیکھیں، اگر ضرورت محسوس ہوئی، آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوالات ایجاد ہوئے تو پھر ہم لوگ ان استدلالات کی طرف تھوڑا بہت اشارہ کریں گے. البتہ اس کے لیے کچھ مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ صحیح طرح سے ان مقدمات کو طے نہ کریں تو ہم لوگ اس کا ادراک نہیں کر سکتے. لہٰذا اسی لیے میں نے آغاز میں کہا تھا یہ نسبتاً ایک مشکل اور سنگین بحث ہے. لیکن بہرحال یہاں پہ اجمالی طور پہ ہم جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ذات اس میں فنا اور عدم نہیں ہے. اسی طرح سے خداوند متعال متکلم ہے، یعنی چاہے تو ہوا میں آواز کی لہریں پیدا کر کے اپنے پیغمبروں سے کلام کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ محتاج ہے زبان کا، بلکہ جس چیز کو چاہے وہ زبان بنا سکتا ہے، کیونکہ صاحب قدرت بھی ہے، صاحب ارادہ بھی ہے. لہٰذا اپنے ارادے اور قدرت اور علم کے ذریعے سے وہ سب کچھ انجام دے سکتا ہے. جہاں سے چاہے وہ آواز کو ایجاد کر سکتا ہے. لہٰذا اس کو زبان، ہونٹ اور حنجرے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے اس کا کہ اس کے ذریعے سے آواز کو ایجاد کیا جائے. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو خدا نے کلام کیا تو ایسا نہیں تھا کہ خداوند متعال درخت کے پیچھے تھا، بلکہ درخت کی جانب سے آواز آئی تھی. ایسا نہیں کہ خدا درخت کے پیچھے تھا یا درخت میں آ گیا تھا، نا، درخت کی جانب سے آواز آئی اور خداوند متعال نے وہاں سے تکلم کیا. یعنی خدا خود لہروں کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ ایجاد کر سکتا ہے. بس خدا صادق ہے، یعنی جو کچھ چاہتا ہے سچ اور عین حقیقت ہوتا ہے. کیونکہ جھوٹ عموماً دو سبب سے بولا جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، جاہل ہے، نقطے کا پتہ نہیں ہے، یا کمزور ہے، ناتواں ہے. علم ہے لیکن جرأت نہیں رکھتا. چونکہ خدا دانا بھی ہے اور توانا بھی ہے، لہذا اس کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جھوٹ اس کی ذات سے اصلا ممکن نہیں ہے کہ کیا ہو، صادق ہے. بس خداوند متعال کی جو صفات ہیں، صفات ثبوتیہ، اس کو ایک شعر میں ہم لوگوں نے بیان کیا. اب سلبیہ کو بھی ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے شاعر نے کہ نہ مرکب بود و جسم، نہ مرئی نہ محل، بی شریک استو معانی تو غنی دان خالق. بس خدا مرکب نہیں ہے. مرکب یعنی ترکیب نہیں ہے، اس کے اندر اجزاء سے مل کے نہیں بنا، کیونکہ ایسی صورت میں اسے اپنے اجزاء کی کیا ہوتی؟ ضرورت ہوتی، محتاج ہوتا. مثلا
A plus B is equal to C. اگر C کو ہم لوگ وہ خالق تصور کرتے وہ کس کا محتاج تھا؟ اپنے وجود میں آنے کے لیے، اور B کا محتاج تھا، لیکن وہ ان دونوں کا محتاج نہیں ہے۔ خدا جسم نہیں رکھتا، جسم کیا ہے؟ محدود ہے۔ اگر جسم رکھتا ہوتا تو وہ محدود ہوتا، چونکہ خدا محدود نہیں ہے لہذا اس کا جسم نہیں ہے۔ اور جسم کی ایک اور خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ تغییر اور تبدل ہوتا ہے، چینج ہوتی ہے اس کے اندر، جبکہ خدا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایک اور خصوصیت کیا ہوتی ہے جسم کی؟ کہ وہ فنا پذیر ہوتا ہے، ایک وقت نہیں تھا، بعد میں کیا ہو جائے گا؟ دوبارہ فنا ہو جائے گا، لہذا جسم فنا پذیر ہے اور خدا فنا پذیر نہیں ہے۔ بس خدا مرئی نہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اگر نظر آتا تو جسم ہوتا، اور جسم ہونے کی صورت میں محدود اور فنا پذیر ہوتا۔ خدا محل نہیں ہے، محل نہیں ہے، یہاں پہ محل یعنی جس چیز کے اندر حلول کیا جا سکے، یعنی اس کے اندر داخل ہوا جا سکے، لہذا وہ محل نہیں ہے، صحیح رکھو، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مکان کا محتاج ہو۔ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو وہ ایک محدود وجود ہوتا، جو کہ چونکہ دو لامحدود موجودات کا وجود کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے، یعنی وہ خدا کیا ہو، اس کا اگر شریک ہوتا تو ایک جگہ پہ ایک خدا ہوتا، دوسری جگہ پہ دوسرا خدا ہوتا، خب دونوں کیا ہیں؟ ایک جگہ تصور کیا ہم لوگوں نے، ادھر وہ ادھر وہ، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بھی محدود ہے، یہ بھی محدود ہے، جبکہ وہ محدود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ صفات ہیں کہ جو اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ خدا محتاج اور ضرورت مند بھی نہیں ہے، بلکہ غنی اور بے نیاز ہے، کیونکہ علم و قدرت کے لحاظ سے ایک بے پناہ وجود کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اسی بارے میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز اس جیسی ہوگی کیا ہوگا؟ اس کا شریک ہوگا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اگر شریک ہو جاتا ہے تو دونوں کیا ہوں گے؟ محتاج ہوں گے، اور وہ ذات محتاج نہیں ہے۔ بس ہم لوگ وہ تمام کی تمام صفات جو نقص پہ دلالت کرتی ہیں وہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ تیرے منہ میں جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ بحث تقریباً ایک سنگین بحث ہے، انشاءاللہ بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ایجاد ہوئے ہوں گے، اور اگر نہیں ہوئے تو آپ کوشش کیجیے گا کہ آپ کے ذہن میں سوالات ایجاد ہوں اور اس کے اوپر ہم لوگ مزید کچھ جو بحث کر سکیں، تاکہ یہ بحث نسبتاً ایک اجمالی سطح پہ ہماری اس بحث کی سطح پہ ہم لوگ اس کو اچھے انداز میں، وگرنہ تو اس کے اندر بہت سارے اس کے جوانب ہیں، اور اس کے اندر تخصص کی ضرورت ہے، اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے، اور مزید تفکر کی ضرورت ہے۔ خدا متعال ہماری اس ساری ناچیز کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور خدا متعال ہمیں مزید معرفت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ سوالات کے لیے ہم لوگ دوبارہ اس جلسے میں آپ تمام افراد تشریف لائیے گا تاکہ اس بحث کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت شکریہ۔